بہت سے نوجوان جو اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے, بہت سے پیرنٹس جو ہمیں اس وقت سن رہے ہوں گے, وہ سوچ رہے ہوں گے اپنے بچوں سے متعلق کہ وہ کیا اسکل حاصل کریں کہ وہ ڈالرز میں کما سکیں. سو ڈالرز میں کمانے کے لیے آج ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کہ آپ کیسے ڈالرز میں کما سکتے ہیں. اور جس شخصیت نے ہمیں آج جوائن کیا, ان کا وسیع تجربہ ہے ماشاء اللہ اس فیلڈ میں, کیسے انہوں نے ڈالرز کمائے. یعنی 2016 سے لے کے وہ کام کر رہے ہیں یو ایس کی مارکیٹ میں. اسلام آباد میں وہ بیسڈ ہیں, پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کی ٹیمز جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تقریباً 30 ملین ڈالر پر ایئر ماشاءاللہ اس کا ریونیو جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا. اور اس کے علاوہ جو جاب کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ جابس کریٹ کریں لوگوں کے لیے, تو بہت سارے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے انہوں نے جابس بھی کریٹ کیے. ایبسولوٹلی راستے دکھائیں کہ اچھا آپ اس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں, ڈالرز کما سکتے ہیں. اچھا کون کون سے کورسز ہیں جو کہ کرائے جا رہے ہیں؟ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ خود تو کما رہے ہیں, خود تو ان کی کمپنی ماشاء اللہ گرو کر رہی ہے, وہ بہت سے لوگوں کے لیے راستہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں فری آف کاسٹ آپ کورسز کریں, بس کریں, سیکھیں, کمائیں. دیٹس ہز پیشن ایکچولی. سو آج میں وہ جوائن کر چکے ڈاکٹر ذکاء المصطفیٰ. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو. سو گڈ ٹو ہیو یو. آپ کی اپنی جرنی یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی, یہ آپ نے کیسے سوچا کہ ٹھیک ہے یو آر این انجینئر, لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ میری فیلڈ ہے انجینئر, آپ نے پی ایچ ڈی ماشاء اللہ انجینئرنگ میں کی, لیکن آپ پھر آ گئے ای کامرس کی طرف, ذرا ڈفرینٹ فیلڈ ہے. سو کیسے سوئچ کیا؟ سو 2002 سے میں اکیڈیمیا میں ہی تھا, انجینئرنگ کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ٹیچ کیا, لیکن پھر 2016 سے ہم نے یہ والا وینچر شروع کیا. ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم بزنس میں آنا چاہتے تھے, لیکن ہمارا پوائنٹ تھا کہ ہم کیا چیز کرنا چاہتے ہیں. دیر واز سو مینی تھنگس جو کہ ہم بزنس میں کر سکتے تھے, لیکن ہم ایک ایسا بزنس کرنا چاہتے تھے جو نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے بزنس اپرچونیٹی ہو بلکہ وہ اور بھی بہت سے لوگوں کو انیبل کریں. سو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے ایسا پورا سیٹ اپ بنایا جس میں ہماری 99% ہائرنگ ساری پاکستان سے ہے, اور ہمارا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ سارا یو ایس اے میں ہے. سو آل دو کہ ہمارا وہاں پہ آفس ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں, اور جو لوگ یہاں پہ ہمیں جوائن کریں ان کی کنٹینیوس لرننگ ہو, ان کی کنٹینیوس گروتھ ہو. تو جو پوری کمپنی کا سسٹم بنایا گیا وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک بزنس اپرچونیٹی ہو بلکہ وہ ایک لرننگ اپرچونیٹی کے طور پہ بھی لوگوں کو پوچھ ہو سکے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک سوچ کے ساتھ آپ نے بنایا کہ نہ صرف یہ کہ جی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے فائنینشلی, آپ پیسہ کما رہے ہیں, بلکہ یہ کہ باقی لوگ بھی پیسہ کمائیں, باقیوں کے لیے بھی ایک اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکے. اینڈ اسپیشلی جو فری کورسز کی آپ بات کریں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو بھی تو لاس ہوئے ہوں گے شروع میں, بیکاز یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم یہاں پہ بات کریں نا کہ پر ایئر 30 ملین ڈالرز کا ریونیو, یہ باتیں کہہ رہے ہیں ہم ابھی, لیکن اس کے پیچھے ایک جرنی ہے آپ کی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. سو ڈیفینیٹلی ہم نے بزنس کی جو اپرچونیٹیز تھی وہ 2008 سے ایکسپلور کرنا شروع کر دی تھی, اور اس میں بہت سے پہلے بھی وینچر شروع کیے تھے, بہت سے اسٹارٹ اپس کیے جن میں ناکامی بھی ہوئی, ان میں لاسز بھی ہوئے. ہوور یہ 2016 والا جو تھا یہ اوور آل ایکیومولیٹیولی پروفیٹیبلٹی میں گیا, اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی ڈاؤن ٹائمز آتے ہیں. کرونا کے ٹائم پہ ڈاؤن ٹائم آیا, بیچ میں آ جاتے ہیں, سپلائی چین کے پرابلمس ہوتے ہیں, تو اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتے رہتا ہے. کووڈ میں تو ای کامرس بوسٹ نہیں ہوا, لیکن شروع میں ڈاؤن ہوا تھا, ایک ڈپ آئی تھی, اور اس کے بعد پھر اسٹیبلٹی کی طرف گیا تھا. ہاں اس کے بعد کرونا کے بعد تو اوور آل ای کامرس, کیونکہ اب فیوچر تو ای کامرس کا نا, تو ہم نے جب بزنس بھی شروع کیا تو ہمارا پوائنٹ یہی تھا کہ ایک ایسا بزنس ہو جو کہ فیوچرسٹک بزنس ہو اور جو کہ ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر چلایا جا سکے. دیٹس وائی ہم ای کامرس میں آئے تھے. ادروائز تو آپ کوئی بریک اینڈ مارٹر اسٹور بھی کھول سکتے تھے, کوئی مال بھی کھول سکتے ہیں, لیکن یہ والا ایک ایسا بزنس ہے جو کہ فیوچرسٹک ہے. اور جنرلی بھی 2015 سے 2020 کے درمیان جتنے لوگ ای کامرس میں آئے ہیں ایکسل کیا انہوں نے, شاید وہ رائٹ ٹائم تھا ٹو اسٹارٹ دس ایکچولی. اور جس نے اس کا احساس کیا اس نے پھر دیکھیں خود بھی کمایا ہے, اور اس کی کمپنی نے گرو بھی کیا ہے, اور اس نے لوگوں کے راستے آسان بھی کیے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ دور بدل رہا ہے, اب اس چیز کا دور ہے, تو آپ یہ بجائے اس کے آپ کہنے نہیں میری تو ڈگری اس کی ہے اور میں تو میرا پروفیشن یہ ہے, میں سوئچ نہیں کروں گا. سوئچ کیسے کریں؟ اچھا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا اس طرح سے, وہ نا مطلب ایک ہی جگہ پر نہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے, تھوڑی سی سیلری مل رہی ہے, کام کر رہے ہیں, اور گزر بسر بھی نہیں ہو رہا نا, مشکل ہو رہا ہے. ایک یہ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنی فیلڈ میں تھوڑی سیلری ہے, لیکن کیونکہ آپ اپنے کام سے بہت خوش ہیں تو آپ تھوڑے میں بھی مینیج کریں, یو آر ہیپی ود دیٹ. جن لوگوں کی بات کریں دے آر ناٹ ایون ہیپی ود دیئر جابس اینڈ دیئر انکم, تو اس میں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایکسپلور کریں, یو شوڈ ایکسپلور ان اے وے کہ جس کا فائدہ ہو آپ کو, جس کی اس وقت واقعی سچویشن میں بہت زیادہ اس کو بوم مل رہا ہے, وہ ایکسل کر رہی ہے وہ فیلڈ, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایکسپلور بھی وہ والی چیز کرنی چاہیے, بندے کو یہ ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کس چیز میں اس کا پیشن ہے. اور جیسے کہ آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آدمی نے بعض اوقات انجینئرنگ کی ہوتی ہے. ہم 3 پارٹنرس ہیں, ہم تینوں نے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے ہماری, لیکن ہم جو ہیں وہ مینجمنٹ والی سائڈ پہ اور سپلائی چین والی سائڈ پہ, آپ کو پتا تھا کہ فیوچر ہے اس کا. ہاں جی, فیوچر
आपने इसको अंडरस्टैंड और इंटरेस्ट भी थी, इंटरेस्ट भी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने इंटरेस्ट को जॉब मार्केट से अलाइन करें कि आपका इंटरेस्ट है उसको आप अलाइन करें कि इस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इंटरेस्ट पे भी चलते रहे, नहीं सिर्फ एक तरफ भी नहीं जा सकते, और ना कि इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन जो कि जॉब रिक्वायरमेंट है तो मैं कर लेता हूँ, ये भी नहीं हो सकता। अलाइन करना है आपने, आपको वो स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है जिसमें कि वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। अब ये देखिए ना कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ही की फील्ड में नहीं, ई कॉमर्स में ही डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। Exactly. अब वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस कोर्स को अगर कर लेगा तो वो अपने इंटरेस्ट को अलाइन कर लेगा। कोर्सेज कौन कौन से, जो आपने बताया ब्रेक में भी कि फ्री कोर्सेज आप कराते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे कौन अवेल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात। सो हमारे ना 4 टाइप्स के कोर्सेज हैं, जिसमें एक तो ई कॉमर्स का कोर्स है जिसमें हम वर्चुअल असिस्टेंट बनाते हैं लोगों को, यानी कि ये वो वाला कोर्स होता है जो हम कर रहे हैं वही हम लोगों को सिखाते हैं। Right. और उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर PhD तक के लोगों ने वो कोर्स अटेंड किया। हमने तकरीबन मोर देन 1000 लोगों को उसमें ट्रेन किया है। और एक तो वो वाला टाइप का कोर्स है। दूसरा जो है वो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है, क्योंकि अब हर एरिया जो है वो चाहे ई कॉमर्स का एरिया हो, चाहे इंजीनियरिंग का एरिया हो, मेडिसिन का हो, उसमें डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है डाटा एनालिटिक्स का। और इसी तरह से वो लोग जो बिज़नेस एक्यूमेन जिनके अंदर है और वो ऑलरेडी डिफरेंट बिजनेसेस रन करते हैं और अब वो इस ई कॉमर्स वाले बिज़नेस में या अमेज़ॉन वाले बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा एक प्रोग्राम है स्पेशलाइज्ड। Does that mean कि कोई as such specific prerequisite नहीं होता कि आपकी ये डिग्री होनी चाहिए तो ही आप ये कोर्स कर सकते हैं? नहीं, रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए और Required इंटरेस्ट skill set होनी होना चाहिए। हम जब भी उसके लिए सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें उनका Aptitude test kind of, एप्टीट्यूड देखते हैं और उनकी इंटरेस्ट देखते हैं, उनके पैशनेट होने वाला एलिमेंट देखते हैं। Okay. अगर उनकी उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें उनका पैशन हो, उनकी कमिटमेंट हो, तो फिर हम करते हैं। गाइड भी करते हैं थ्रू Exactly. अगर, क्योंकि हम हो guide सकता भी है कि इतने सारे ऑलरेडी फील्ड्स आप लोग कोर्सेज करवा रहे हैं और कोई कहता हो मैंने फलाना भी कर सकता फलाना भी, लेकिन आपको पता है कि उसमें पोटेंशियल क्या और उसे जाना क्या किस लिए चाहिए। तो हम ना सिर्फ ये कि उनको कोर्सेज करवाते हैं बल्कि कोर्सेज के दौरान बड़ा रिगरस किस्म का उनके ऊपर चेक भी रखते हैं। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं तो हम समझते हैं कि अगला बंदा भी कमिटमेंट के साथ है। सो डेफिनेटली वो लोग जो अपनी फॉर ग्रांटेड ना लें, और जो कि अपनी कमिटमेंट शो नहीं कर पाते फिर उनको कोर्स से ड्रॉप आउट भी करते रहते हैं। सो दैट कि फिर आखिर में जो बैच बचता है वो फिर वो लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयबल होते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो फिर जाकर अपना भी सेटअप बना सकते हैं या पास भी काम कर सकते हैं, या जॉब, हाँ हमारे पास भी सेटअप में भी काम कर सकते हैं, किसी भी सेटअप। अगर कोई एग्जांपल आप देना चाहें या एवरेज कि फॉर एग्जांपल एक नौजवान जिसने अभी ग्रेजुएशन की है, उसने आपके पास ये स्किल सेट हासिल किया, एक सर्टिफिकेट या एक कोर्स किया, उसने या तो अपना सेटअप स्टार्ट किया या उसने कहीं पर जॉब किया आपके पास है किसी और सेटअप में, जो कि बहुत से इदारे अब काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पे भी और अदरवाइज भी कॉमर्स पे। सो एवरेज क्या होता है, कितना कमा लेते हैं, कितने डॉलर्स कमाना एक एवरेज होता है आप लोग? ऑन एवरेज जो है वो 100K अबव जो है रुपीज़ में वो इतना अर्न कर सकते हैं, अगर वो एक हम्बल तरीके से भी शुरू करना चाहें, लेकिन डेडिकेशन अगर उनकी हो तो इतना वो कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये होता है कि वो अपने साथ में स्किल्स ग्रो करते रहें। जैसे कि हमने भी अपनी कंपनी के अंदर ना सिर्फ ये कि ई कॉमर्स वाली कंपनी बनाई है, बल्कि जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो फर्दर 5 सब डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट करने का है। और इम्पैक्ट को हम 2 हिस्सों से मेजर करते हैं, एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान में और एक ह्यूमन डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को देखते हैं। सो हमारी कंपनी के अंदर जो HR डिपार्टमेंट है उसके अंदर पीपल डेवलपमेंट का सब डिपार्टमेंट है, जो कि लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर और उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी कॉन्टीन्यूस लर्निंग पे फोकस कर रहा होता है, उनके सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कर रहा होता है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो इंगेज रहें, वो पैशनेट रहें, वो मोटिवेटेड रहें अपने काम के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ की केयर की जाए। तो उसके लिए हमारा इंगेजमेंट का डिपार्टमेंट है। सो पीपल इंगेजमेंट के नाम से वो एक सब डिपार्टमेंट है और कॉन्टीन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर हो रही होती है। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो हमारे ना तकरीबन इस डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लोगों की ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। जनरली मिडिल साइज़ की जो कंपनी होती है 150 लोगों की, उसमें 2 बंदे HR के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में 11 से 15 के करीब रेंज होती है। सो दैट के क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी का है। हम सिर्फ कंपनी को कस्टमर सेंट्रिक नहीं बनाना चाहते, सिर्फ मनी सेंट्रिक या इन्वेस्टर सेंट्रिक नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम उसको एम्प्लॉय सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। लोगों का वैसे यही होता है कि हम कमा लें, ये बड़ी बात होती है, बट किसी को सिखाना और उस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना थ्रू आउट। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 12-15 लोग कंपनी में HR के होना और ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो
یہ بیکاز اس وقت لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ جو لوگ اس قابل ہیں, جو کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے, یہ سوچ کیسے اپنے اندر ڈیولپ کی تو جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کریں ہم ان کو اس طرح انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنا بھی جا کر سیٹ اپ بنائیں, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمپنی ایک ایسی مشین ہے کہ جس میں ان پٹ کے اوپر ایک آدمی را فارم میں آتا ہے یا کچھ اسکل سیٹس لے کر آتا ہے, اور جب وہ کچھ عرصہ نکال کے ہماری کمپنی سے اگر جانا بھی چاہے تو وہ ایک بہت اسکلفل پرسن بن کے جاتا ہے. تو ہم اپنی کمپنی کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے تھے. جب ہم نے کمپنی بنائی تو ہم نے تھا کہ ہم ایک رول ماڈلنگ کریں اور باقی کمپنیز کو انکریج کریں کہ وہ بھی اپنے کمپنیز میں ایسا ماحول بنائیں جس میں کہ وہ لوگ جو ان کے اندر آ کے جاب کرتے ہیں وہ صرف وہاں پہ منی میکنگ کے لیے کام نہ کر رہے ہوں, 9 to 6 کی جاب کے لیے نہ کر رہے ہوں, بلکہ وہ وہاں پہ کنٹینیوسلی لرن کر رہے ہوں, ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوں سوسائٹی میں. جیسے ہم نے سیگمنٹ کا آغاز کیا نا پیسہ یا ڈالرز کی بات کی, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرے ہوتے ہیں تو وہ پہلا جو خیال ہے وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے, آپ پیشنیٹ ہونے چاہیے, آپ سوچنے کہ آپ نے جو کام کریں پرپز فل ہے, میننگ فل ہے, امپیکٹ فل ہے. پیسہ شوڈ بی دا بائی پروڈکٹ, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا اب تو اب بیچ, اور اکثر شاید وہ منزل کے بڑے قریب بھی ہوتے ہیں لیکن ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ نہیں مل رہا کچھ, تو بیچ میں چیز کو چھوڑ دیتے. اتنی محنت کی ہوئی چیز جو تھرو آؤٹ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے, آپ اچانک جو ہے وہ جب آپ پلر ریموو کر دیتے ہیں, آنا ہوتا ہے پیسہ تو آپ چھوڑ دیتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں نا وہ صرف اپنے سکلز کو نہیں امپروو کرتے بلکہ اپنے وہ والے سکلز کو بھی امپروو کرتے ہیں جو بزنس کے علاوہ ان کی پرسنل لائف میں بھی ہوتا ہے. سو لوگ بہت اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی پرسنل لائف کے اندر ان ساری چیزوں کے سیکھنے کا کیا فائدہ ہوا جب وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے بزنس ڈومین کے علاوہ اپنی فیملی لائف میں بھی ایون ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے چھوڑ کے گئے اور وہ اب رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے یہاں پہ لرن کی وہ انہوں نے کیسے امپیکٹ کریٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ, رول ماڈلنگ کے طور پہ کرتے ہیں, اور تاکہ باقی کمپنیز بھی اس کو فالو کریں, اس کو ریپلیکیٹ کریں, بیکاز ایک چیز جب ہو جاتی ہے تو ریپلیکیٹ کرنا ویسے بھی آسان ہو جاتا ہے. اب ایک اور معاملہ بھی ہے, معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جتنا بھی آپ کا کام ہوتا ہے وہ ذرا یو ایس کی مارکیٹ میں یا باہر یورپ کی مارکیٹس میں ہوتا ہے, زیادہ کام رات کا کام ہوتا ہے. اب یہ بڑا ڈسٹرب بھی کر رہا ہوتا ہے نا, ظاہر ہے ہمارا ماحول کی روٹین, آپ کی کھانے پینے کی روٹین, سونے کی روٹین, یس فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. پھر نوجوان میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ کام کریں ای کامرس پہ, تو جب مجھے ان سے بات کریں تو میں رات کو ہی کال کرتا ہوں بیکاز وہ دن میں تو سو رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو روٹین چینج ہو گئی ہے بہت سے لوگوں کی جو کہ ای کامرس سے وابستہ ہیں, اس نے آپ کی پرسنل لائف پہ کتنا امپیکٹ ڈالا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ ورک فرام اینی ویئر کے اوپر ہے. سو ہماری آل دو کے جتنے 150 کے قریب کولیگس ہیں وہ سارے اپنے گھروں سے کام کرتے ہیں. ہم نے ماڈل اس قسم کا بنایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے کریں. جب ہم نے کرونا میں یہ چیز شروع کی تھی لیکن اب ہم نے اس کو فار گڈ اڈاپٹ کر لیا ہے, اب وہ وہی ماڈل ہے. اچھا, انفراسٹرکچر پہ بوجھ بھی کم پڑتا ہے, بٹ دیٹس اے بائی پروڈکٹ. جو ہماری جب یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم یہ ورک فرام ہوم کیوں کریں, تو جس چیز کے اوپر ہم نے ایگری کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف انکریز ہوتی ہے, فیملی ٹائم ہوتا ہے, لوگوں کے آنے جانے کا ٹائم سیو ہوتا ہے. اچھا, بہت سے ورکنگ مدرز ہوتی ہیں جو کہ اپنے آرام سے گھر سے کام کر لیتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اب پاکستان میں کسی بھی جگہ سے کام ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ابھی دیہات سے, سکھر کے گاؤں سے کام کر رہے ہیں, کے پی کے بہت سے دیہات سے. تو وہ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں رہ کر اپنے پیرنٹس کی ٹیک کیئر کرتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں. ورکنگ مدرز اپنے بچوں کی گھر چھوڑے بغیر, گھر سے دور جائے بغیر. اور اچھا آپ نے کہا کہ سم ٹائمز ہوتا ہے آپ کے ایلڈرلی پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ نہیں چھوڑ کے اس گاؤں سے جا سکتے. آپ بریکس بھی لے سکتے ہیں نا بیچ میں کام, جیسے آپ نے بات کی, 1 منٹ پہ آپ اپنے آفس میں پہنچ جاتے ہیں اور 1 منٹ. ہاں, ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں کارنر بنایا ہو, ایک آفس بنایا ہو, لیکن پراپر ماحول آپ کو ضرور فیل ہو, پلس یہ کہ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہو, فوکس بھی ہو. یہ نہ ہو کہ اگر آپ کو اتنی لیوریج مل رہی ہے ادارے کی طرف سے کہ آپ ورک فرام ہوم کریں تو آپ کہیں اچھا چلو میں آرام سے کر لوں گا. ایکسپلائٹ کریں اس لیوریج کو, ایکسپلائٹ نہیں کرنا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں فائدہ نقصان دونوں صورتوں میں آپ ہیں. فائدہ ہوگا تو بھی آپ کو, اگر نقصان ہوگا تو بھی آپ کو. You feel work good in a good way, in an ethical way. کمپنی کو اچھے لوگ دوبارہ مل جاتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے. آپ کو اچھی کمپنی مشکل سے ملے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ورک فرام ہوم والا ماڈل ہے نا وہ والا اپنا ہے, تو اس لیے وہ لوگ جو باہر ہوتے ہیں وہ چاہے کسی بھی جگہ کے اوپر ہوں وہ آپ کے آن لائن کام کر لیتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. فیمیل کو بہت زیادہ انیبل کیا, سو اس وجہ سے ہماری جو کمپنی کے اندر فیمیلس کی ریشو ہے وہ اراؤنڈ 30% ہے. سو وچ از ویری گڈ ایز
compared to other और सारे एरियाज की बात सारे एरियाज की बात सब पूरे पाकिस्तान से। ये बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह करें, ऑल द बेस्ट, इसी तरह से आगे चलते रहें, तरक्की करें आप भी, और आपकी वजह से बहुत से और नए नए वेंचर्स भी आए, क्योंकि ज़ाहिर जब आपके पास लोग सीखने आते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे बाद में उभर के सामने आते हैं, अपना स्टार्टअप लेकर आते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक सक्सेस आपको फील होती है, आपको एक अकम्पलिशमेंट फील होती है। इन्हीं वेंचर्स को करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हमने वो वाले हमारे दोस्त जो कोलीग्स थे, क्योंकि हमारे एक पार्टनर यूएसए में होते हैं, हमने सारा उन्हें जॉब छोड़ के ये वाला काम किया, तो हमारे जो दोस्त यूएसए में थे हम उनका भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान लाए थे, सो दैट कि वो यहाँ पर आके इन्वायरमेंट को देखे। वो वहाँ बैठ के समझ रहे थे कि पाकिस्तान में वो वाली मैन पावर नहीं है, ट्रेंड और अपस्किल्ड मैन पावर नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट था वो ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से एक डेलीगेशन आया हमारा 2-3 साल पहले, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, पूरी जगहों पे गया, और तो ताकि दोनों लोगों का आपस में कनेक्शन बिल्ड हो सके, और यहाँ के लोगों को जो ट्रेन लोग हैं वो उन लोगों के साथ पैसों उनसे पैसे लें और फिर बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें, सो उनका एक आपस में ऐसा लिंक क्रिएट हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इन द सेंस कि उन लोगों के पास जो पाकिस्तान के हैं और बाहर अच्छी अच्छी कंपनीज में हाई रैंक्स के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे जो ट्रेन लोग हैं उनके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, अपनी कंपनीज खोलें यहाँ पे, ताकि यहाँ के लोग एम्प्लॉयबल हों। और यहाँ के लोगों की अपस्किलिंग के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जैसे कि काम हो भी रहा है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, मजीद आप काम करते रहें, और जाहिर सी बात है इससे हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, एवेन्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब जी। एब्सोल्युटली, ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ।